اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ فنافی خاتم النبیین کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عصر رواں میں عشق کی تقویم کے لیے اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام اور عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر پیر طریقت راہبر شریعت اسیر ناموس رسالت اور غیرت و حمیت کا پیکر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری نائب امیر تحریک لبیک پاکستان اور سٹیج پر جلوہ گر ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب زونل امیر تحریک لبیک پاکستان اور اسیر ناموس رسالت محترم المقام محترم ارشد خان صاحب ایڈوکیٹ اور پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ پیر سیال لجپال محترم المقام پیر امین الدین سیالوی صاحب یہ تمام پیرانے کلور شریف اور مختلف جن کے ناموں سے میں واقف یا ناواقف مسئلہ یہ ہے کہ کافی دیر لگ جائے گی تعارف کراتے ہوئے امیر المجاہدین نے بڑا آسان کام کیا ہے ہمارے لیے کہ دو لفظی تعارف ہم سب کا کرا دیا وہ یہ ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے اور ہمارا تقریریں کرنا جلسے کرنا مقصد کیا ہے کہ ناموس رسالت گلشن کے اندر کوئی سور نہ آ جائے ایک گل اور بھی ہے جڑی توڑے نہ میں کرنی اپنی زبان ہے مینڈی زبان تو سمجھنو کہ نہیں عشق نہیں ساری ہی زبانیں سمجھن والی ہونیاں اور جڑی زبان چ بھی گل کرے وہ سونا لگنا عشق نہیں گل ہوئے صحیح حضور نہیں محبت نہیں گل ہوئے صحیح اور جڑی زبان چ بھی ہوئے سونی لگنی ایک گل دوئی بھی ہے کہ بھئی میں بڑا لیٹ آیا تے بابے ہوری آہنے ہونے ہیں کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ
اسلام دلیراں دا دین ہے. بس جتھے میں آیا کھڑا ہے دھرتی بھی دلیراں دی, اے دھرتی بھی دلیراں دی, تے اسلام دلیراں دا دین ہے. تے جدو عالم کفر سارا رل کے آیا نا اسلام دے اوتے حملہ کرن, اور انہاں آکھیا کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا, تے سارے مسلمان دبک کے گھر بڑ کے اندر بہ گئے. پھر انہاں آپ ہی ایک شوشہ چھوڑیا, آکھیا بھائی اسلام اخلاق سے پہلا ہے, تے سارے مسلمانیں دستی اپنا لیا جی اسلام تو اخلاق سے پہلا ہے, تلوار سے نہیں پہلا. تے پھر ایک دلیر جڑا ویل چیئر تے بیٹھا سی اور سارے نال اگے آیا ان کر کے, انہیں کہا تسی کون ہوندے حضور دی تلوار دا انکار کرنے والے؟ اسلام تلوار نال بھی پھیلیا تے حضور دی اخلاق نال بھی پھیلیا. فرمایا تسی اس تلوار دے انکار کر دیو جس دے میرے آقا و مولا نے غزوہ احد والے دن بلند کر کے آکھیا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا؟ بڑے صحابہ آگے آئے, میرے آقا و مولا نے نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ آگے آئے, پوچھا یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے, اس تلوار دا حق ہی ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا اس تلوار دا پہلا حق ہے کہ اے اللہ تے اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف چلے, کہ حق ہے اے اللہ تے رسول دے دشمنوں دے خلاف چلے. انہاں کہا یا رسول اللہ اس دا ہور حق ہی ہے؟ آپ نے فرمایا کسے مظلوم ہوتے نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا ہور حق ہی ہے؟ آپ نے فرمایا کسے عورت اور کسے بچے ہوتے نہ چلے. تے میرے آقا و مولا نے جدو انہوں نے تلوار ادا کی تھی نا, تے پھر وہ پہلوانہ دی طرح پہلوانہ دی طرح کفار دے لشکر دے سامنے چلے. تے میرے آقا و مولا نے حضرت ابو دجانہ نو ویکھیا نا کہ وہ بڑے اکڑ کے اور بڑے تکبرانہ چال چل رہے ہیں دشمنوں دے سامنے. تے میرے آقا و مولا نے ویکھ کے فرمایا کہ اللہ نو اے چال بڑی ناپسند ہے, اللہ ان چلنا بہو ناپسند ہے, لیکن میرے دشمنوں نے سامنے پسند ہے. رسول اللہ. ٹائم تھوڑا نماز پڑھنی اساں گلاں بہواں نے شکنیاں. بابا جی آنے عشق نہ ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو ہی جان دائی, ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی. ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں کم شیر دلیر جوان دائی, تے عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی. اور مغز قرآن روح ایمان جان دین, اقبال نے نچوڑ کر دیتا. اقبال آدھا مغز قرآن, قرآن دا مغز, روح ایمان دی روح, جان دین ہست حب رحمت للعالمین. علامہ اقبال کہندا سارا کچھ سب کچھ اگر نتیجہ کٹ کے جتوں بھی گھوم پھر کے آئیں گے نا اگوں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پر کھڑی, جتوں بھی جمع تفریق کر کے آؤ گے اگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کھڑی. اور اس ذات دے ہوتے اگر کوئی بھونکے تے پھر مسلمان انج رہ سکدا؟ پھر تو رہن دا حق ہی نہیں نا, پھر جین دا حق ہی نہیں. مسلمان سارا کچھ برداشت کر سکدا, اے بھوک برداشت کر لیندا, اے جناب فاقے برداشت کر لیندا, اے تن تے کپڑے نہ ہون برداشت کر لیندا, اے دے کو کھان نو کچھ نہ ہوئے برداشت کر لیندا, لیکن اس دے نبی دے بارے گل کیتی جاوے نا تو پھر اے نہیں برداشت کر سکدا. پھر اقبال کہندا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اقبال کہندا تسی غلط فہمی دا شکار ہو کہ مسلمان دے نبی دے بارے گل کیتی جاوے تے وہ آکھے کہ میں جان برا کے اندر بڑھ کے بیٹھا رہاں گا. اقبال کہندا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. کفر کردہ کی پیا کہ روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو, لیکن رب دا نظام بھی بڑا کمال ہے, کمال نظام ہے. او ہر صدی وچ کوئی ایسا رجال پیدا کردہ جڑا واپس روح محمد امت دے دلاں وچ پا دیندا, اور واپس کوئی نہ کوئی ایسا رجال پیدا کرنا جڑا سارے دامنا تو چھڑا. او رجال آندھا جڑا واپس سارے ناتے رشتے توڑوا کے حضور نہ رشتہ جڑوا دیندہ. اور کہندہ اسی مسلمان بعد چواں, اسی حضور دے غلام پہلے ہیں. ازاں مسلمان تاں آنا کہ اسے حضور نو منیا, اور تا گل کوئی نہیں. اقبال کہندہ علامہ مولانا ظفر علی خان کہندیں نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. 5 ارکان اسلام دے سارے منی کھلوتا, نماز بھی پڑھتا, روزہ بھی رکھتا, سارا کچھ کرتا, پھر بھی مسلمان نہیں.
نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس واسطے دین سارا دا سارا رسول اللہ دی ذات ہے۔ جڑا ایتھے تک تا پہنچیا انہوں دین ملیا، جڑا ایتھے تک نہیں پہنچیا وہ ہر شے تو خالی رہا۔ سارا دا سارا دین حضور دی ذات ہے، سارا دا سارا۔ اور میرے آقا و مولا دی محبت ایسی ہے کہ جدو یہ دلاں وچ آ جاندی تو پھر حضرت عمر فرما رہے ہوندے انا کنا اذل قوم اذن اللہ بالاسلام۔ جدو حضرت عمر نو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا نا، انہوں نے کہا جناب سامنے تسی بیت المقدس دیاں چابیاں لینا آ گئے ہو، سامنے بڑے بڑے بدماش کھڑے ہیں یہودیاں اور عیسائیاں دے، بڑے بڑے رؤساء اور عمراء کھڑے ہیں، بڑے بڑے وڈیرے اور چودھری کھڑے ہیں، بڑے بڑے فلاں کھڑے ہیں، خان کھڑے ہیں، تسی جناب چابیاں لینا آ رہے ہوتے تہاڈی قمیض سے 36 پابند لگے ہوئے ہیں تے تسی انہاں دے سامنے کس طرح جاؤ گے؟ حضرت عمر نے فرمایا انا کنا اذل قوم، فرمایا اسی او قوم ساں جڑیاں بھیڑ بکریاں نو پانی پیوان تے لڑ پیندے ساں، اج اسی حضور دے دامن نال وابستہ ہویاں، اج حضور دے دامن نال وابستہ ہویاں تے کائنات دی ہر شے ساڈی ٹھوکر وچ ہے، اے حضور دے نام دی برکت دی وجہ۔ تے بابا جی بھی ایک ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے عالم دین سن، لیکن جدو حضور دی ختم نبوت اور ناموس رسالت دے اتے ہر ظالم، ہر جابر اور ہر گستاخ نو للکار کے آکھیا نا ہر میدان وچ کہ ستم کرے درا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تے پھر علامہ اقبال کہندا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ ایک وقت آندا پھر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق جنازے بھیجی کہ لوگ سوچتے رہ گئے او یار یہ بندہ کون سی؟ تے ایک شاعر کہندے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے۔ بابا جی نے ساری زندگی یہ دسیا کہ حضور دا حق کی ہے، تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تے ویل چیئر تے بہ کے دسیا کہ حضور نال محبت کس طرح کرنی، تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تقاضا وفا کیا ہے، اور مالکہ دسیا وفاؤں کا صلہ کیا ہے۔ وقت دامنش نہایت قلت ہے۔ آخری گل کر کے جانا، ساڑھے کو بڑے بڑے لوگ آئے، وہ کہنے لگے جی تسی کیوں کڑانا چاہتے ہو؟ جس فرانس دا سفیر اسی کٹ دیتا تا سارا عالم کفر ساڑھے نہ ناراض ہو جائے گا، ساڑھے نہ تعلق توڑ دے گا۔ میں کہا یار میں نے ایک گل تا دسو، میں کہا میں نے ایک گل دسو۔ بابا جی دے تصرف نہ گل آئی موقع تے، میں کہا جی گل دسو، کہندے کی؟ میں کہا یار فرانس دے سفیر نو تسا ملک تو باہر بھیجنا کیویں؟ انہوں بلانا عزت نال ایک جہاز سے بٹھانا، جہاز سے بٹھائے کہنا بھئی تو اپنے ملک چلا جا۔ فرانس دے سفیر نو، اس دے نمائندے نو تسی اپنے ملک چوں عزت نال جہاز سے بٹھا کے تے اس دے ملک واپس بھیج دیو، تے او کفر ہو کے او جناب فرانسیسی ہو کے جنہ دے بارے مشہور ہے کہ 90% حرامی ہیں، او مشہور ہو کے او اپنی قوم دے بارے اتنی غیرت رکھ دیں کہ ساڈا سفیر واپس آیا اور تواڈے نال تعلق توڑ دین گے تے انہاں تے تواڈے نبی دی گستاخی کیتی، تسی انہاں نال تعلق نہیں توڑ سکدے۔ تانوں اتنی بھی غیرت، انہاں نوں جتنی سفیر دی غیرت ہے اتنی تانوں اپنے نبی دی بھی غیرت نہیں۔ تے کہنے لگا جناب تواڈی گل ٹھیک ہے۔ میں کہا گل ٹھیک نہیں، سفیر کڈو، نہیں تو سانو سارا کچھ بابا جی دس کے کہن بھی کڈانا کینجے۔ اور بابا جی سانو دس کے گہن کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اسی کائنات دیاں ہر چیزاں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی دی عزت ہوتے گل نہیں برداشت کر سکتے۔ جو کچھ مرضی ہو جائے، اسی جس حال سے بھی چلے جائیے، یار اسی گھٹنیاں چوس دے سا تے 313 ہو کے اسا بدر جا کے 1000 لمحے نہیں پا کے رکھ دیتا، نہیں لمحے پا کے رکھ دیتا۔ اسا جناب کیسر و کسرا نو اپنے پاؤں دیاں ٹھوکراں نہیں لیا کے رکھ دیتا۔ اور نوجوانوں نال گل ایک اقبال آدھا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک تو ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کہندہ سوچ تا صحیح،
کیڑا آسمان دا تو چمکدا ہویا ستارہ جس دے اندر تو اپنی چمک کھو بیٹھا، اس آسمان دے اتے حضرت ابو بکر صدیق چمک رہن، حضرت فاروق اعظم چمک رہن، حضرت عثمان غنی چمک رہن، حضرت مولا کائنات چمک رہن۔ کون مولا کائنات؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ کون مولا کائنات؟ ایک بندہ آیا مسجد نبوی دے اندر، دیکھیا کہ ایک شخص پانی دے نال خشک ٹکڑے کھا رہا، کہنے لگا میں علی نو ملنا، آپ نے فرمایا بہ جا۔ کہنا میں علی نو ملنا، آپ نے فرمایا بہ جا۔ آپ نے فرمایا مینوں علی کہندے نے۔ انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر کھبے ہاتھ تے چکیا، اے او علی نہیں ہو سکتا جڑا سکے ٹکڑے نال پانی نال کھا رہا۔ آپ نے فرمایا علی مینوں ہی کہندے نے، او ساڈی روحانی قوت ہے، اے ساڈی جسمانی قوت ہے۔ او مولا کائنات۔ اقبال کہندا تو اس چمک دے ستارے دا کھول کے نعرہ کھول کے لانا، جڑا بھی لانا نعرہ کھول کے لانا۔ ایک منٹ جی، ایک گل سمجھا دے ماں۔ استاد صاحب سانو دس کے گئن، ساڑھے قائد سانو سبق پڑھا کے گئن کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ ساڑھے قائد سانو سبق پڑھا کے دس کے گئن نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہاں، اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دی ہوئیاں کرانگے۔ ساڑھے سامنے نعرہ تحقیق لگے اسی تاں بھی سینہ کھول کے لاندے ہاں، اور نعرہ حیدری لگے تے تاں بھی سینہ کھول کے لاندے ہاں، اور نعرہ اور جدوں پیر سیال دا نعرہ لگے تاں بھی اسی کھول کے نعرہ لاندے ہاں۔ ایک منٹ جی، نعرہ تحقیق، ہم چار یار، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ یا اعظم دستگیر۔ اساں سارے نو اس واسطے منیا کہ سارے حضور دے غلام ہیں، اساں ذاتی حیثیت چ کسے تو منیا ہی نہیں، اساں سارے نو اس واسطے منیا کہ سارے حضور ساڈے سامنے جڑا بھی نعرہ لانا کھول کے لانا، اور دل گھٹ گھٹ کے نہیں لانا، اس واسطے کیونکہ اسی حضور دے غلام ہاں، اور اسی حضور دی محبت دی گلاں بڑیاں کھل کے کردے ہاں۔ جے گھٹ گھٹ کے جڑے کردے نا، جنہاں دلوں نہیں منیا، جنہاں اتو منیا، نمازاں بھی پیچھے پڑیاں، سارا کچھ کیتا تے مقام احد تے جاندیاں مقام شوت 1.5 میل تو واپس آ گئے۔ مقام احد مدینہ پاک تو 3 میل ہے تے مقام شوت عبداللہ بن ابی پیچھے نمازاں بھی پڑھ دے سن، لیکن دلوں نہیں منیا، سارا کچھ کر دے سن، دلوں نہیں منیا۔ اپنے 300 ساتھیوں لے کے واپس آ گئے، اپنے 300 ساتھیوں لے کے واپس آ گیا حضور نو چھڑ کے، تے جنہاں ایمان نال منیا، دل و جان تو ود کے منیا۔ میرے آقا مولا نے بدر جاندیاں پوچھا کہ صحابہ، اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیدہ کہ نہیں، بدر جانا چاہیدہ کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تایا کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندرج پا کے رکھ دیں گے، حکم دیو کیسے وہ کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں کہ روایات چت ہے کہ مسلمانوں کو جنگ بدر جان دیا گھوڑے 1 یا 2 سن، تے انہاں کیڑے گھوڑے سمندرج پانے سن؟ اقبال کہندا جھلیا تینوں میں دسدا کہ کیڑے انہاں گھوڑے سمندر پانے سن، کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر درگوشہ دامان اوست۔ اقبال کہندا جس دے دل وچ محبت رسول ہوندی نا، کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی۔ جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے سبا نبی جان، گا۔ اقتلوا سبا نبی جان، سبا نبی جان۔ حضور دی محبت وچ صحابہ نے اگے ود کے گل کر دیتی، رب نو اے بھی ادا پسند ہے۔ صحابہ نے گل کیتی اگے ود کے کہ سمندر گھوڑے سمندر پا دیاں گے، رب نو یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے حبیب دی عزت واسطے اگے بات کے گل کیتی گئی، تے آکھیا کہ کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیاں گے۔ اور جنگ اس طرح ہی ہے جس طرح پیر صاحب فرما رہے سن عالمی جنگ، اسی طرح ہی ہے جس طرح اج دے زمانے چ اسی کھڑے ہو کے کہیے نا کہ اسی امریکہ تے چین نال، امریکہ تے روس نال جنگ کھڑے ہو گے۔ حضور دی ناموس واسطے گل اگے بات کے کیتی، انشاءاللہ رب نو یہ گل بھی پسند آ جائے گی۔ رب نو یہ گل پسند آ جائے گی، کیونکہ اساں تے اپنی ذات واسطے تے نہیں گل کیتی، اسی کسے واسطے جنگ چھیڑی، اساں حضور دی ناموس واسطے گل کیتی۔ انشاءاللہ رب نو یہ ادا پسند آئے گی جویں صحابہ دی پسند آئی۔ تلواراں 8 گھوڑے 2
313 بندے تے آکھیا بھئی او جناب کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے لا دیں گے. فرمایا تسی میرے حبیب دی عزت واسطے گل کی تھی, مینوں یہ ادا پسند ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص دے قیادت وچ مسلماناں نے دریائے دجلہ پھر گھوڑے پائے کہ نہ پائے؟ پائے. اور پھر اس مقام تے ایک رائٹر لکھدا انہیں کیا ہمیشہ یاد رکھنا, جذبے سواریاں چ نہیں ہوندے جڑیاں جناب جا کے دریا چ وڑ گیاں, جذبے سواراں چ ہوندے, جذبے سواریاں چ نہیں ہوندے. لوگ پوچھتے ہیں جی بابا جی نے کی کھوایا؟ گھنٹے 1 2 5 5 گھنٹے نعرے لواؤ, قوم تھکدی نہیں, اسی طرح جذبے نہ نعرہ لگدی. میں کہا اتنے جذبہ صادق سی تے تھلے آخری کان تک جذبہ صادق اتریا, وہی جذبہ اتوں تھلے آیا. بس اتنی جی گل ہے. اور حضرت سعد زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ زندہ آباد, زندہ لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. نہیں نہیں نہیں, تاجدار ختم نبوت زندہ آباد. ساڑی کوئی حیثیت نہیں, مالکاں دے نعرے لگن گے, اور کسے دے نہیں. حضرت فاروق اعظم دے زمانے کیسر و کسرا بھی فتح ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک خط لکھیا حضرت عمر نو. وہ خط جدو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنے کھولا گیا تے آپ نے پڑھیا خط تے رون لگ پیا. اس خط دے اندر لکھیا سی, اے امیر المومنین, مسلمان سپاہیاں نو بعض او قیمتی چیزاں اس مقام تو ملیاں جتھے رب تو علاوہ انہوں نے دیکھنے والا کوئی نہیں سی. حضرت عمر رون لگ پے, پیچھے مولا کائنات کھڑے حضرت علی المرتضیٰ. آپ نے حضرت عمر دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے فرمایا, عمر روندا کیوں ہے جدو تو جو بدیانت نہیں, تیری رعایا کس طرح بدیانت ہو سکتی. بس اتنی جی گل ہے. لوگ آخدے ہیں جناب بڑا ایماندار ہے. میں کہا کہو جا ایماندار ہے؟ پوری قوم لٹ کے کھا گیا, چینی بھی کھا گیا, آٹا بھی کھا گیا, بتی بھی کھا گیا, جڑے تن تے کپڑے وہ بھی قوم دے لوانا چاہتا. کہو جا ایماندار سانو دیتا جو, یہو جا ایماندار نہیں ہو سکتے. اسلام دے نال لگو, کیونکہ پاکستان کس واسطے حاصل کیتا اساں؟ پاکستان حاصل کیتا, نعرہ ساڑھے بڑے لایا, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان حضور دے نام تے بنیا. اس دے وچ بسن والی عوام حضور دے نال, حضور دی عاشق ہے, تے اس دے اندر نظام بھی حضور دے چل سکدا. اگر کوئی اور نظام چلان دی کوشش کرو گے تو اسی طرح ہی زلی. اعلیٰ حضرت فرماندے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. آج تو انہوں موقع دیتا ساڑھے قائد محترم نے, ایک جماعت بنائی جس دا خالص مقصد ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دے دین نو غالب کرنا اور حضور دی ناموس دے اتے پیرا دینا. کوئی ذاتی مقاصد نہیں کسے قسم دے بھی. آؤ آج حضور دے دین نال لگ جاؤ, آج حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ. آج بار بڑی ہی ظالم طوفان ہواواں چل رہی ہیں, آج ظلم دی ہواواں چل رہی ہیں. آج صدارتی ایوارڈ قومی 23 مارچ والے دن سانیہ سائیوال دے مجرماں نو دتے گئے. آج او ظلم دا بازار گرم ہے. آؤ اسی اس قائد دی جماعت نہ لگ جائیے جس دا نعرہ بھی بڑا پاک ہے اور جس دے نظریات بھی بڑے پاک ہیں. نظریات کی ان کے مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ, نہ ملا, نہ مصاحب, نہ لیڈر, جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اتنا ہی تو انہوں دسن آیا کہ کوئی لیڈری دا مقصد نہیں, کوئی ایم این اے ایم پی اے شپ دا نہیں ہے. تو اسی کل لے لواں گے کھو کے, اے پیر ہوئی اگے لگے انشاءاللہ چند دنوں دی گل ہے. اے کیڑا رولا ایم این اے شپ ایم پی اے شپ کیڑی حیثیت رکھ دی؟ اساں حضور دا دین تخت تے لیانا تاکہ کسے ظالم, کوئی وڈیرا, کوئی جابر کسے بھی حضور دے غلام ہوتے ظلم نہ کر سکے, کسے بھی حضور دے امتی ہوتے کوئی ظلم نہ کر سکے, کسے دے بھی حق نہ چھن سکے. اسی اس واسطے میدان چاہیاں جلے تسی گلاں, لوگ باہر بہ کے گلاں کردے تسی تو حضور دے غلام ہو. لوگ مولوی کی کرنا چاہندے. میں کہا بچو ایک ایس ایچ او دا باہر نہیں لیتا جاندا تے اسی جنہ ظالماں دے منہ چ باں دے کے کھڑے ہیں نا وہ بھی پریشان ہن کے آئے کتھوں ہن. سینٹ الیکشن ہویا, بکسے بھر کے ساڑھے کو لے آئے, جی سانو ووٹ دیو, اسی تو انہوں سیٹاں بھی دیں گے, ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے تو آڑے نال سارا کچھ. میں کہا یار تسی لیٹ آئے ہو. کہتے آپ کی کسی سے پہلے اچھی ڈیل ہو چکی. میں کہا ہاں جی.
کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارے قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے۔ پھر جا کے فون کرنے لگے، ہم نے آپ کو بڑی بڑی پیشکشیں کی، آپ نے قبول نہیں کی، ہمیں بڑا دکھ ہے۔ میں نے کہا آپ کو دکھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ نے کہا کہ ہم نے فلاں کو اتنے میں خریدا، فلاں ایم پی اے کو خریدا، فلاں نون کا خریدا، فلاں پیپلز کا خریدا، فلاں پی ٹی آئی کا خریدا۔ میں نے کہا آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی بکتے ہیں جن کا نظریہ قابل فروخت نہیں ہے، جو کٹ تو سکتے ہیں اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عوام نے ہمیں اس لیے نہیں لایا کہ جناب ہم ان کی امیدوں اور جناب حوصلوں کو جہاں مرضی بیچتے پھریں، جہاں مرضی کاٹتے پھریں۔ عوام نے ہم پر بھروسہ کیا ہے اور بڑی دل لگی سے بھروسہ کیا ہے۔ کوئی ایسا جلسہ دکھا سکتا ہے کہ جناب لیڈر تو نہیں ہے، ہم آپ کے خادم ہیں، کیونکہ اقبال کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گری است۔ اقبال کہتا ہے ہمارے دین میں جو بادشاہی کا تصور ہے نا وہ خدمت کا ہے۔ وہ کیسے؟ عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ حضرت عمر فاروق والا عدل قائم کرنا ہے اور مولا کائنات والا فقر قائم کرنا ہے۔ یہ ہم تو خدمت گزار ہیں۔ اتنی دیر 5 گھنٹے لیٹ آئیں، قوم ہم پر آج بھی اعتماد کر کے گھنٹوں ہمارا انتظار کرے، اور ہم رات اندھیروں میں یا رات خفیہ طریقوں سے ڈیلوں میں ہم اس قوم کے نظریے کو بیچ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نظریہ قابل فروخت ہے ہی نہیں، یہ نظریہ قابل فروخت ہے ہی نہیں، اور کائنات کی کوئی قیمت نہیں جو اس کو خرید سکے۔ ہاں ایک ہے کہ آ جاؤ در مصطفیٰ کی طرف، سارے آ جاؤ در مصطفیٰ کی طرف۔ میں نے تو اعلان کیا تھا آپ آگے لگو، ہم آپ کے نالین پگڑیوں میں باندھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہو گے کہ ان کے نام پر بے وفائی کر جائیں اور ہم آپ کے نعرے ماریں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم قوم کے جناب مال لوٹ کے کھا جاؤ اور ہم تمہارے نعرے ماریں اور ہم تمہیں کہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس قوم نے ہمیں بڑے خلوص سے، بڑی محبت سے انتخاب کیا ہے۔ ہم نہیں بند قبروں میں آپ کا سودا کریں گے انشاءاللہ، ہم آپ کی امیدوں کو اوپر پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے جس دن ہمارے دل میں کوئی دوسری بات آئے اس دنیا سے لے جائے، بہتر ہے۔ ہم آپ کی امیدوں کے اوپر انشاءاللہ پورا اتریں گے، بس آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اور ایک ہی سبق یاد رکھنا ہے کہ بابا جی 10 کے گین نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔